مارو نہ
نظروں سے گرا دے گا. السلام علیکم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ حضرات ابھی ننھے منھے چھوٹے سے بچے سے نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے آئیے ہم اپنے مقصد اصلیہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو بیان کے لیے مولانا شمس الدین صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہم سامعین کو اپنے قیمتی کلام سے مستفیض فرمائیں. مولانا شمس الدین صاحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ایمان والا رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر اس دنیا سے اللہ پاک کے یہاں جائیں گے، یہ ہماری دنیا جو ہے جتنی بڑی یہ دنیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی اللہ پاک جنت ان کو دیں گے. صرف رائی کے دانے کے برابر جو ایمان بچا کے لے جائے، اس دنیا سے 10 گنی بڑی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک جنت دیں گے. اور جن کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پاک ویسی ہی جنت ان کو دیں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بچا کر کے لے کر کے جائیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر جیسے مال و دولت کو لوٹنے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایمان کو بھی چھیننے والا ہے جو ایمان کو چھین لیتا ہے. اور وہ شیطان لعین ہے جو پوری زندگی انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اس بات کی کوشش اور محنت کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان چھین لے اور کفر کی موت مر کے یہ دنیا سے جائے، ایمان لے کر کے نہ جائے.
اور وہ سب سے زیادہ محنت جو ہے موت کے وقت کرتا ہے. مسلمان کا ایمان والے کا کلمہ پڑھنے والے کا جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کے وقت شیطان بڑی محنت اور کوشش کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے اور یہ کفر کی حالت میں کافر بن کر کے اس دنیا سے جائے. وہ پوری کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اپنی ایمان کو شیطان سے بچانا ہے اور شیطان سے بچا کر کے اپنے ایمان کو اس دنیا سے لے کر کے جانا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کے بارے میں آیا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا, اس دنیا سے جانے کا وقت آیا اور موت کے آثار جب ان پہ ظاہر ہوئے, ان کو غشی طاری ہو گئی, بے ہوشی کے عالم میں جب وہ ہو گئے تو ان کا لڑکا ان کے قریب میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے کلمہ کی تلقین کرنے لگا کہ ابا کا آخری وقت ہے, اس دنیا سے جانے کا وقت ہے, کلمہ کی تلقین کروں, اللہ جو ہے میرے ابا کو کلمے کی موت دے دے اور کلمے کی موت مر کے میرے ابا ایمان کے ساتھ. الرحمن الرحیم. اب اور فوراً فرشتے سے کہتے ہیں کہ جاؤ, یہ شخص جس کو مرنے کے بعد سے ہی عذاب ہو رہا ہے اس کے عذاب کو روکو. کیوں؟ اس لیے کہ کبریائی بیان کر رہا ہو, میری شایان شان کے خلاف ہے تو اس کے باپ کو میں آزاد. میرے ایمانی بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ جو خستہ حال جو مدرسہ ہے اس کی اللہ کے نظر میں یہ اہمیت. اور آخر میں میں کہا کہ انشاءاللہ اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی ہستی, اللہ والے تھے. اللہ نے علم بھی بات کافی رکھی تھی. جب ان کا آخری وقت تھا, مجمع بھرا ہوا تھا, انہوں نے کہا سارے لوگوں سے کہ بھائی سنو, اللہ کے دربار میں جب میری پیشے گوئی ہوگی اللہ پوچھیں گے کہ جو ہے اے قاسم تم نے دنیا سے کیا لایا. وہ پوچھیں گے اللہ مجھ سے کہ قاسم تم نے دنیا سے کیا لایا. میں فخر کے ساتھ کہہ دوں گا کہ دارالعلوم دیوبند. میرے ایمانی بھائیوں بزرگوں دوستوں, عوام لطال کی جو عوام کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی کل قیامت کے دن اللہ جب ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے پیام العلوم لائے. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. الغرض میرے ایمانی بھائیوں بزرگوں دوستوں, کچھ باتیں زیادہ ہو گئی ہیں, اللہ جو ہے آپ سبھی حضرات معاف کریں گے. اب میں آتا ہوں اصل مقصد کی طرف کہ جس قافلے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوتے اس قافلے میں تنازع عام ہو جاتا ہے. جس جماعت میں امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے, اور جس قبیلے میں کوئی رہبر نہ ہو وہ بھٹک جاتا ہے. جس چمن میں کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے. جس پنچایت میں کوئی سربراہ نہ ہو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس دیش میں کوئی حکمراں نہ ہو وہ جو ہے شرمسار ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے مالی کے لیے, چمن کے لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے, قافلہ کے لیے ذمہ دار کی ضرورت پڑتی ہے, جماعت کے لیے امیر کا جو ہے انتخاب کیا جاتا ہے. میرے ایمانی بھائی اور بزرگوں دوستوں, اسی طرح سے جب دینی محفل ہوتا ہے تو اس محفل کے لیے کسی صدارت کا ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی دین کی محفلیں قائم ہوتی تھی یا جب بھی دینی مجلسیں قائم ہوتی تھی یا دینی محفلوں کا انعقاد ہوا کرتا تھا تو ایک ایسی بابرکت اور عظمت والی کتاب کے ذریعے سے اس محفل کا آغاز کیا جاتا تھا کہ جو اپنے آپ میں بے مثل ہے. جو کتاب اپنے آپ میں بے مثل ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہاں تک کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی اور نازل ہونے کے بعد بڑے بڑے علماءوں نے, بڑے بڑے شرماؤں نے اور بڑے بڑے جو ہے اسلام کی مخالفتوں نے جب یہ کہہ دیا کہ خدا کا کلام نہیں ہے, خدا تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں ہے, تو تم ایک آیت ہی لا کر کے دکھلا دو.
اس جیسی کوئی آیت لا کر کے دکھلا دو. میرے ایمانی بھائی اور دوسروں کو دوستوں آج تک نہیں لا پائے، آج تک نہیں لا پائے. اور 1450 سال پہلے جس طرح سے جو ہے سرکار مدینہ تاجدار وطا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوئی تھی، من اسی طرح سے ہمارے پاس محفوظ ہے. نہ زبان میں فرق ہوا ہے، نہ زیر میں فرق ہوا ہے، نہ پیش میں فرق ہوا ہے، نہ تشدید میں فرق ہوا ہے، اور نہ جو ہے نہ جزم میں تو جو ہے فرق ہوا ہے، نہ تنوین میں فرق ہوا ہے، نہ الف میں فرق ہوا ہے، نہ با میں فرق ہوا، کچھ بھی فرق نہیں ہوا. جس طرح سے آپ سے قرآن مقدس کو جلانا شروع کر دیا اس وقت کے فقیہ اللیث اور اس وقت کے جو ہے باصلاحیت عالم اور اس وقت کے فکر مند جو ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہے انگریز جو ہے قرآن کو جلانا شروع کر دیا، ایک کانفرنس قائم کی. میرے ایمانی بھائی اور دوسرے کو دوستوں میری باتوں کو غور سے سنیے. ہے دھیان ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نہیں؟ کچھ سناؤں کچھ. ابھی فردہ میں ایک پروگرام ہوا تھا پچھلے سال. فردہ جانتے ہیں نا، سکری کے پاس ہے. تو وہاں میری باری تھی بیان کرنے کی، تو شروع میں 3 گھنٹہ میں نے بیان کیا. وہاں کے لوگ بہت چاہتے ہیں ہم کو الحمدللہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک تھوڑا عمر دراز تھے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے سو رہے تھے. کیا کر رہے تھے بھائی؟ سو رہے تھے. اور اس وقت جو ہے دہلی کے اندر جو ہے لال قلعہ ہے اور قطب مینار ہے. دلی کے اندر ہے کہ نہیں بھائی؟ کہاں ہے جو ہے قطب مینار؟ دہلی کے اندر ہے. تو یہی سب تذکرہ ہو رہا تھا کہ جتنے بھی تاریخی عمارت ہیں ہندوستان کے اندر، جتنے بھی تاریخ ہے عمارات ہیں ہندوستان کے اندر، وہ سب مغلیہ دور حکومت کے آثار ہیں. سب مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کی آن ہے، مسلمانوں کی بان ہے. اسی پہ جو ہے اسی ٹاپک پہ گفتگو چل رہی تھی. میں نے دیکھا ایک چچا جان صاحب سو رہے تھے. میں نے کھڑے ہو کر کے کہا چچا جان صاحب کیا آپ سو رہے ہیں؟ کیا کہا ہے؟ چچا جان صاحب آپ سو رہے ہیں؟ تو وہ چھٹ سے کھڑے ہو کر کے کہتے نہیں مولانا صاحب میں تو سو نہیں رہا. میں نے کہا چچا جان صاحب میں نے دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں. کہا نا میں نہیں سو رہا. اب وہ مجھ سے کہنے لگے میں نہیں سو رہا. میں کہہ رہا میں سو رہے ہیں بھائی. کہا میں نہیں سو رہا ہوں. تو میں نے کہا چچا جان صاحب اچھا یہ بتلائیے کہ اگر آپ نہیں سو رہے تھے تو میں جو کہہ رہا تھا وہ آپ بتلا دیں گے کہ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ تو کھڑے ہو جائے. ہاں مولانا صاحب میں بتلا دوں گا. آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ میں نے کہا ذرا بتلائیے تو کیا کہہ رہا تھا. تو جھٹ سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ دلی کے اندر کتا بیمار ہے. سمجھے بھائی؟ میں کہہ رہا تھا کہ دہلی کے اندر قطب مینار ہے. تھوڑی سی ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فتول عنهم فما بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت
والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون آمنت بالله صدق الله العظيم تو ہم شجر کو بھی نہیں بناتے اگر نبی کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو ہم حجر کو بھی نہیں بناتے اگر نبی کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو ہم کائنات میں بڑا مقام ہو جس شخصیت کی اتنی بلندی ہو جسے اللہ نے چوما ہو جسے اللہ نے پیار کیا ہو جسے اللہ نے پھولوں سے سوارا ہو اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام دیا ہو جو سارے نبیوں کی امامت کیا ہو جس اللہ تبارک و تعالی نے جس ذات کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آئے آخر میں لیکن وہ امام الانبیاء کا اللہ نے تو ہمارے نبی کا اتنا بڑا مقام رکھا کہ زبان نہیں لائے ان کا نام زبان پہ اللہ نے نام نہیں لایا جب نام لینے کی باری آئی تو کہیں یا ایھا المزمل فرمایا تو کہیں یا ایھا المدثر فرمایا کہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے طٰہٰ فرمایا تو کہیں یاسین فرمایا لیکن ہمارے نبی کا نام نہیں لیا ہمارے نبی کا تو اتنا بڑا مقام ہے درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و امامنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما جو حکم ہوا ہے نعت پاک پڑھنے کا اس سے قبل قرآن پاک کے حوالے سے ایک چار میں سے آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. پہلے آپ تمامی حضرات کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لوگ بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر نعت پاک، پھر حالات حاضرہ پہ،
سناؤں گا آپ لوگوں کو. ہمارے بڑے ہی کرم فرما ناظم اجلاس حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے حوالے سے